بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل قدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے قرض کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کی پناہ۔ انسان کی زندگی میں بسا اوقات ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ اس کے پاس موجود وسائل اس کے گزر بسر کے لیے ناکافی ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں اسے دوسروں سے قرض لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں شریعت کی بیان کردہ چند ہدایات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرض سے پناہ مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو رہنا چاہیے کہ وہ ایسی ضرورت میں مبتلا ہی نہ کرے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا مانگتے تو فرماتے، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ آپ قرض سے اکثر پناہ مانگتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جب قرض دار ہوتا ہے، آدمی جب قرض میں مبتلا ہوتا ہے تو بات کرتا ہے اور جھوٹ بول دیتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں قرض لینے سے بچا کرو، کیونکہ قرض رات کے وقت رنج اور فکر پیدا کرتا ہے اور دن کو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے بلا ضرورت قرض نہ لیں۔ اگر واقعی کوئی ضرورت پیش آ جائے اور قرض کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو تو ایسی مجبوری کی حالت میں ہی قرض لیا جائے۔ بلا ضرورت یا معمولی کام میں قرض لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے یا دیگر غیر ضروری اخراجات کے لیے قرض بالکل نہ لیا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی آدمی پیوند پر پیوند لگائے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ قرض لے اور اس کو ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اگر کوئی شخص کسی خاص ضرورت کی وجہ سے قرض مانگتا ہے تو قرض دے کر اس کی مدد کرنا باعث اجر و ثواب ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ ضرورت کے وقت قرض مانگنا جائز ہے، اور اگر کوئی شخص قرض کا طالب ہو
تو اس کو قرض دینا مستحب ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے قرض دے کر کسی کی مدد کرنے میں دنیا اور آخرت کے بہترین بدلے کی ترغیب دی ہے، لیکن قرض دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کوئی شرط نہ لگائے۔ قرض لیتے اور دیتے وقت ان احکام کی پابندی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں بیان کیے ہیں۔ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اس آیت میں قرض کے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ ان احکام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بعد میں کسی طرح کا کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ ان احکامات میں سے 3 اہم حکم حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، اگر کسی شخص کو قرض دیا جائے تو اس کو تحریری شکل میں لایا جائے، خواہ قرض کی مقدار کم ہی کیوں نہ ہو، معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، قرض کی ادائیگی کی تاریخ بھی متعین کر لی جائے۔ نمبر 3، 2 گواہ بھی طے کر لیے جائیں۔ قرض لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کر کے وقت پر قرض کی ادائیگی کرے۔ اگر متعینہ وقت پر قرض کی ادائیگی ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ جل شانہ کا خوف رکھتے ہوئے قرض دینے والے سے قرض کی ادائیگی کی تاریخ سے پہلے مزید مہلت مانگ لے۔ مہلت دینے پر قرض دینے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ لیکن جو حضرات قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود قرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیتے تھے جس پر قرض ہو، یہاں تک کہ اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے۔ ان احادیث میں سے بعض حدیثیں مندرجہ ذیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مسلمان کی جان اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے، جس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا، تمہارا ایک ساتھی قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے۔ اگر تم سب چاہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف جانے دو، اور چاہو تو اسے اس کے قرض کی ادائیگی کر کے عذاب سے بچا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض کتنی خطرناک چیز ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے قرض کے۔ اللہ جل شانہ کسی کا قرضہ معاف نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا،
جو شخص کسی سے اس نیت سے قرض لے کہ وہ اس کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اور اگر قرض لیتے وقت اس کا ارادہ ہڑپ کرنے کا ہو، نہ دینے کا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کے اسباب پیدا کرتا ہے جس سے وہ مال ہی برباد ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا انتقال ہوا ایسے وقت میں کہ وہ مقروض ہے تو اس کی نیکیوں سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص اس کے انتقال کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی کر دے تو پھر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ وہ اس کو بعد میں ادا نہیں کرے گا تو وہ چور کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، قرض کی ادائیگی پر قدرت کے باوجود، طاقت کے باوجود وقت پر قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ قرض کی ادائیگی پر قدرت کے باوجود قرض کی ادائیگی نہ کرنے والا ظالم اور فاسق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ہم نے غسل اور کفن سے فراغت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ پڑھانے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ ہم نے کہا کہ اس پر 2 دینار کا قرض ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اس کا قرض میں نے اپنے اوپر لے لیا، میں ادا کر دوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قرضہ تمہارے اوپر ہو گیا اور میت بری ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی۔ قرض کی ادائیگی پر قدرت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی موجود ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں موجود ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غم اور قرضوں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تمہیں ایک دعا نہیں سکھائی کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے غموں کو دور کر دے گا اور تمہارے قرضوں کی ادائیگی کے انتظام فرمائے گا؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ، اس دعا کو صبح و شام پڑھا کرو۔ آپ نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کا اہتمام کیا
تو اللہ جل شانہ نے اس دعا کی برکت سے میرے سارے غم دور کر دیے اور تمام قرض ادا ہو گئے۔ مسلم شریف کی مشہور شرح لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاذکار میں بھی اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ قرآن و حدیث میں محتاج لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی کوئی بھی دنیاوی پریشانی دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ جس نے کسی پریشان حال آدمی کے لیے آسانی کا سامان فراہم کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سہولت کا فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو ایک بار صدقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں نے جنت کے دروازے پر صدقے کا بدلہ 10 گنا اور قرضہ دینے کا بدلہ 18 گنا لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، قرض دینے کا ثواب صدقے سے بھی بڑھ کر کیوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ سائل یعنی مانگنے والا مانگتا ہے جبکہ اس کے پاس کچھ مال بھی موجود ہوتا ہے، لیکن قرض دار ضرورت کے وقت ہی سوال کرتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کو 2 دینار قرض دوں، یہ میرے نزدیک صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قرض کی رقم واپس آنے کے بعد اسے دوبارہ صدقہ کیا جا سکتا ہے یا اسے بطور قرض کسی اور کو دیا جا سکتا ہے۔ اس میں واقعی محتاج کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس میں واقعی حاجت مند کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ ہمیں بینک سے قرض لینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کی ادائیگی سود کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور حدیث میں سود لینا یا سود دینا یہ بالکل حرام ہے۔ 3 آدمیوں کا قرض اللہ تعالیٰ ادا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے قرض لیا اور ادا نہیں کر سکے موت سے پہلے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قرض ادا فرمائیں گے۔ ایک وہ آدمی جو جہاد میں جانے کے لیے اپنے پاس کچھ نہیں پاتا اور وہ قرض لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، وہ آدمی جس کے پاس ایک مسلمان فوت ہو گیا اور اس کے پاس مال نہیں کہ اس کا کفن دفن کر دے، اور وہ قرض لے کر اس کا کفن دفن کرتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس کو شادی کی شدید خواہش ہو اور وہ قرض لے کر نکاح کرتا ہے، اس سے نکاح کے لیے جو ضروری اخراجات ہوتے ہیں ان کے لیے قرض لینا مراد ہے۔ آج کل جو شادی میں فضول خرچیوں کے لیے قرض لیے جاتے ہیں وہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ ادا نہ کرنے کی نیت سے قرض لے کر کھانا حرام ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ ادا نہیں کروں گا
تو وہ ایسا ہے جیسے حرام کھا رہا ہو۔ اگر قرض واپس کرنے کی کوئی صورت اور شکل نہ ہو تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے، اگر کسی نے کئی لوگوں سے قرض لیا یا کئی لوگوں کا حق کھا لیا جن کو اب نہیں جانتا، تو جس طرح ممکن ہو جہاں تک ہو سکے ان لوگوں کو تلاش کرے اور ان کو ان کا حق واپس کرے۔ وہ نہ ہوں تو ان کے والدین یا اولاد کو دے دے۔ اگر ان کو تلاش کرنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں جتنی مقدار میں قرض لیا ہے یا حقوق کھائے ہیں اتنی مقدار صدقہ کرے اور یہ نیت کرے کہ اس کا ثواب اصل مالک کو پہنچ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ نہ ہو اور مال نہ ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ میری امت کا حقیقی مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، یعنی اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، اور ان سب کے باوجود میدان محشر میں اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا اور کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ چونکہ قیامت کا دن فیصلے کا دن ہوگا، اس لیے اس شخص کا فیصلہ اس طرح کیا جائے گا کہ جس کو اس نے ستایا ہوگا، جس کی حق تلفی کی ہوگی، سب کو اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اگر پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس کے سر حقداروں کے گناہ ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ قرض سے اللہ کی پناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ قرض سے اتنی پناہ مانگتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اور پوری ملت کو قرض کی بلا سے محفوظ فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، کمی اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ دین اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کو تا حیات قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔